اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ احمد اللہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک جو اللہ عز و جل کی جانب سے ایک عظیم نعمت، اللہ عز و جل نے ہم کو عطا فرمائی، اور آج ہو سکتا ہے کہ اس کی آخری شب ہو یا ایک دن مزید ہوگا۔ وقت بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے سرکتا ہوا آج اس کا کنارہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رمضان مبارک میں جو اللہ عز و جل کی جناب سے رحمتیں ہیں، برکات ہیں، ہم شاید اس میں سے کچھ زیادہ حصہ حاصل نہیں کر پائے، بلکہ یقیناً نہیں کر پائے۔ سراسر کوتاہیوں کے ساتھ ہی، بے توجہی کے ساتھ، اور وہ شوق، ذوق، لگن، رغبت، اشتیاق، جو تڑپ ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دلوں میں شاید بیدار نہیں ہو پایا، اور وقت بیت گیا ہے۔ لیکن ہم تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اپنے رب سے، جو ہمارا عظیم رب ہے اور بے پایا کرم کرنے والا، ہم اس سے طمع رکھتے ہیں، اس سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ، کوتاہیاں بے شمار ہیں کہ تیری رحمت بے حد و حساب ہے۔ ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنے بے پایا کرم کی برکہ ہم پر برسا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ ودخل النار فابعدہ اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو شخص اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اس کی بخشش نہ ہو سکی، اور پھر بھی آگ میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ہم اللہ عز و جل سے التجا کرتے ہیں، مالک وقت گزر گیا ہے، ہمیں محروم نہ فرمانا، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم بندے تیرے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے ہمارا، اور تمام تر کوتاہیوں کے باوجود لیس لنا رب سواک، تیرے علاوہ ہمارا رب کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمارا خالق اور مالک کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں محروم نہ فرمانا، ہم کو، ہمارے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، اہل محفل اور مجلس کو، یا اللہ نظر کرم فرما کر ہمارے گناہوں پر خط تنسیخ کھینچ کر سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جو ٹوٹے پھوٹے عمل کیے ہیں، آپ سب مصلی پہ کھڑے رہے، الحمد سے والناس تک سنایا ہے، یا اللہ ان پر، ان کے اہل خانہ پر، ان کے گھرانے پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ جو پیچھے کھڑے ہیں، جنہوں نے کچھ سنا، جو متعدد مرتبہ سنا، یا اللہ سب کو اپنی جناب سے اپنی رحمت اور فضل کو پھیلا کر سب پر اپنی رحمتوں کو
عنایت کو شامل فرما دے، سب کو برکات سے نواز دے۔ اللہ عز و جل کے ہاں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جتنے پسندیدہ ہوتے ہیں اتنے ہی ان میں اچھے اوصاف ہوتے ہیں، اچھی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا مقرب ہو اور اس میں خوبیاں نہ ہوں۔ بہترین اوصاف کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے اوصاف پیدا کرنے چاہیے اپنے اندر تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، کہ خوبیوں والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ان کوتاہیوں پر واپس لوٹانا، اپنی اصلاح کرنا، یہ اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی آپس میں کسی مسئلہ میں تکرار ہو گئی، تکرار ہوئی، تلخی پیدا ہوئی۔ اس تلخی کی کیفیت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سخت باتیں کہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور شدید ناراضگی کی کیفیت، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ بات غلط ہو گئی۔ ابھی محفل اور مجلس برخاست نہیں ہوئی، وہیں پر ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی احساس ہوا، ایکو بند کر دے، بالکل ایکو بالکل بند کر دے، جیسے ہی احساس ہوا کہ زیادتی ہو گئی، تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی، میں معذرت کرتا ہوں، میری معذرت قبول کر لیں، زیادتی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جو بڑے لوگ ہیں نا، ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تھے، ان کا شرف تھا، مقام تھا، رفعت تھی، ان کی عظمت تھی، اللہ عز و جل کے محبوب ترین بندوں میں سے، بلکہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد مخلوق میں سے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ احساس ہوا اسی وقت معذرت کرتے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر کسی پر زیادتی کریں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے، اور اگر کبھی احساس ہو جائے، انا راستے میں آڑے آتی ہے، ہم معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑے لوگ تھے، ظرف بڑا تھا، دل بڑا تھا، سوچ فکر کے اندر وسعت تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی احساس ہوا اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کرتے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غصے میں تھے۔ غصے میں جو بھی انسان غصے میں ہوتا ہے نا، غصے میں سمجھ میں، بات کو پک کرنے میں کہیں نہ کہیں ضعف ہو جاتا ہے، پوری طرح صحیح طرح بندہ بات کو پک نہیں کر پاتا غصے کے عالم میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت قبول نہیں کی، غصے سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اہل علم نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ جب انسان کو غصہ آئے نا، تو بجائے وہاں پر مجلس میں رہ کر تکرار ہو، گفتگو میں بڑھ جائے، بہتر ہے مجلس کو چھوڑ کے چلا جائے، تاکہ تکرار زیادہ نہ ہو، گفتگو میں سنگینی پیدا نہ ہو، اور مزید تلخیوں کا موقع نہ آگے بن پائے۔ مجلس کو چھوڑ دیا، عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا، ٹھیک ہے زیادتی ہوئی، میں نے معذرت کی ہے، معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ مغموم ہوئے، غم زدہ،
اسی پریشانی کے عالم میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے رفقاء کے ساتھ، کچھ صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، اور جب آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے تہمد کا کپڑا تھوڑا سا اٹھایا ہوا تھا، ہاتھ پکڑ کے نہیں، اس طرح تھوڑا سا اٹھایا ہوا تھا۔ نبی اسلام کی نگاہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے رفقا کو کہنے لگے، کہا لگتا ہے تمہارے صاحب کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ واہ ابو بکر، تیری عظمتوں کا کیا کہنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پاس ہے، آپ کی محبتوں کے اتنے قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری اداؤں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ادا بتاتی ہے کہ ابو بکر کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے رضی اللہ تعالی۔ جس سے تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے، نسبت جتنی مضبوط ہوتی ہے، تعلقات جتنے قوی ہوتے ہیں، اداؤں کی اتنی ہی پہچان زیادہ ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تھوڑے عرصے پہ محیط نہیں تھا، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے اس عمر کے ڈھلنے تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اسلام کے ساتھ رفاقت، پھر ہر سفر میں، حضر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے ساتھ، زندگی کے بہترین سفر میں، جو سفر سارا دنیا کے سفروں میں سے اعلیٰ سفر تھا، ہجرت کا سفر، ابو بکر رضی نبی اسلام کے ہم رکاب تھے۔ اور پھر یہاں سے چلتے چلتے یہ تعلق، یہ نسبتیں اتنی گہری ٹھہری، نبی اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تقریباً 2.25 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جا نبی کے پہلو میں سوئے وہاں پر۔ اور یہ تعلق اور نسبت اتنی گہری کہ آج بھی دونوں ساتھ ہی اکٹھے سوئے ہوئے ہیں، اور عام جگہ پہ نہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا تھا میرا گھر اور میرا منبر، اس کے درمیان کی جگہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، وہاں پر نبی اسلام کے پہلو میں سوئے ہیں۔ بہت گہرا رشتہ تھا، آپ نے اسلام نے ادا سے پہچانا، اور اپنے ساتھیوں کو کہا جو پاس بیٹھے تھے، لگتا ہے تمہارے صاحب کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے نبی اسلام کے پاس بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلخ کلامی ہوئی، میں نے معذرت کی، میری معذرت ہی قبول نہیں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اسلام نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دکھ پہنچا ہے، کہا میں ہوں نا ابو بکر، میں ہوں نا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہیں کیا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت قبول نہیں کی تو نبی اسلام نے 3 مرتبہ استغفار کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اللہ، ادھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس سے واپس لوٹے، غصہ ختم ہو گیا۔ آج جدید سائنس، ریسرچ یہ بات ہم کو بتاتی ہے، انسان کے جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں، اگر ابتدائی طور پر صرف 2 منٹ انسان اپنے اعصاب پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول کر لے تو بعد میں کوئی مشکل نہیں۔ انتہائی غصے کا عالم ہے ابتدائی 2 منٹ، صرف 2 منٹ۔ خوف کی کیفیت ہے صرف ابتدائی 2 منٹ۔ محبت کے جذبات عروج پر ہیں، صرف 2 منٹ۔ جذبات میں بہکنے والا ہے، صرف 2 منٹ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیں، صرف 2 منٹ۔ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس پر کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ جذبات ابتدائی طور پر بڑھتے ہیں اور پھر جب کیفیت بدلتی ہے تو اعصاب نارمل ہو جاتے ہیں۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس سے واپس گئے غصہ ختم ہو گیا، واپس جا رہے ہیں، غصہ نہ رہا تو سوچ اور فکر جو ہے وہ اپنے معیار پر، جو بلند معیار تھا اس پہ لوٹ آتی. سوچا بات تو اتنی بڑی نہیں ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کی، مجھے معذرت قبول کرنی چاہیے تھی، غلط ہو گیا، بات غلط ہو گئی. اب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی احساس ہوتا ہے اسی وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں اگلی نماز میں ملاقات ہو ہی جائے گی، نہیں. میں نے کہا بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں. جیسے ہی احساس ہوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وقت اپنی بات پر محسوس کیا کہ غلط ہو گئی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے. اچھا ایک اور بات ہے، اللہ سیرت کے مطالعہ میں دیکھا، مختلف متعدد واقعات میں دیکھا، جہاں بھی میں نے دیکھا، جہاں تک مطالعہ ہوا، ہمیشہ ابو بکر کو میں نے پہلے نمبر پہ ہی پایا ہے. وہ ویسے ہی پہلے نمبر پر نہیں آیا، جو بھی واقعہ اٹھا کے دیکھیں مقام، حیثیت، شرف، مرتبے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آگے ہی تھے. اور اس موقع پر بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کیفیت میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احساس میں آتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں، اپنے گھر نہیں جاتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے. دروازے پہ آواز دی، ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر والوں نے بتایا کہ ابو بکر گھر میں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا پھر واپس گھر چلے گئے؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. پھر تلاش کرتے کرتے وہ ایک ہی شمع ہے جہاں پروانے اکٹھے ہوتے ہیں، کہ معلوم ہے کہ جو جہاں کہیں نہ مل رہا ہو وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہوگا، اور کہاں ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے، اور ابھی زیادہ چونکہ وقت نہیں گزرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تشریف فرما تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، باقی رفقا بیٹھے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. جب آپ کی نگاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہوئے، چہرہ سرخ ہونے لگا. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی اسلام کے چہرہ متغیر ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے. ہمارے فہم کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا تو عمر رضی اللہ عنہ ڈر گئے. نہیں، یہاں کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ اس لیے ڈر گئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات نکل گئی تو نقصان بڑا ہو جائے گا. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر قریب ہو کے بیٹھ کے آپ علیہ السلام پر ہاتھ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قصور تھا، عمر کا قصور نہیں تھا، ان کا نہیں قصور، میرا قصور، غلطی میری ہے، کوتاہی میری ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا قصور نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات ایسی نہ کر دیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث ہو، ان کے لیے پریشانی بن جائے. اتنی دیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھیوں کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی. عمر رضی اللہ عنہ بھی سن رہے ہیں، باقی رفقا بھی سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، ایک وقت تھا جب اللہ عز و جل نے مجھے منصب نبوت اور رسالت میں فائز کیا.
اور میں نے تم کو دعوت دی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، تو تم نے کہا تھا کذبتا، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ کہا میں نے اپنے دوست ابو بکر کو کہا تھا، ابو بکر مجھے اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے تذبذب کے بغیر کہا تھا صدقتا، آپ نے جو کہا سچ فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ میں ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا یہ تھا جب لوگ انکار کر رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کر رہے تھے، یہ ایمان لا رہے تھے، باقی دور جا رہے تھے۔ وقت تھا، لوگ دشمنی اور عداوت پہ آ رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار کو قائم کر رہے تھے، اور اتنے ایثار کو اور اتنی چاہتوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشاور کیا۔ کہا ایک وقت تھا لوگ مال روک رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر کر رہے تھے، اور ساری زندگی کرتے رہے۔ وفاؤں کا بادشاہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، وفاؤں کا بادشاہ تھا، اتنا با وفا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اتنا مرکز و محور ٹھہرا کہ زندگی کے آخر میں نبی الاسلام نے اسی لیے یہ بات کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کے بدلوں کو چکا دیا، لیکن میرا یار ابو بکر ایک ایسا ہے، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یہ احسانات کا بدلہ رب قدوس ہی چکائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، ایثار اتنا تھا، وفا اتنی تھی، کمال تھی۔ نبی اسلام اس موقع پر فرمایا جب انکار کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اقرار کر رہا تھا، جب لوگ دشمنی کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ وفا قائم کر رہے تھے، جب لوگ مال اپنا ہٹا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ مال نچھاور کر رہے تھے۔ پھر یہ بات کہی، کہا کیا میری وجہ سے تم ابو بکر رضی اللہ تعالی میرے دوست کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتے؟ کیا میری وجہ سے میرے دوست کو تنگ کرنے سے آپ باز نہیں آ سکتے؟ مد مقابل پتہ کون کھڑا ہے؟ بہت بڑا انسان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ تقابل دیکھیں کہ شخصیت کون سامنے کھڑی، معمولی شخصیت نہیں، وہ کھڑا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن شان ابو بکر کی ایسی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور تک بھی اس شان تک نہیں پہنچتے۔ حقیقی بات یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے، آپ الاسلام اس موقع پر یہ بات کہتے ہیں، میں میری وجہ سے میرے دوست کو تم باز نہیں آ سکتے تنگ کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے بعد مہاجرین و انصار اکٹھے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا عمر ہاتھ آگے کرو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا تھا امیر قریش میں سے ہوگا، ہاتھ آگے بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر۔ عمر رضی اللہ تعالی نے کہا ابو بکر دیار غار کے ہوتے ہوئے دوسرا بندہ نبی کے منصب پہ پیچھے خلافت پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تجھے تو نبی اسلام نے خود اپنے امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، 17 نمازیں نبی اسلام کی حیات طیبہ میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہو کے پڑھائی، 17 نمازیں، کیونکہ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کے وقت سکل اتنا بڑا کہ پھر طاقت نہ رہی، نبی اسلام نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اب مجھ میں یارہ نہیں رہا اٹھنے کا، جمعرات کے دن عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی فجر کی نماز، اور اس دوران ایک مرتبہ نبی اسلام مصلی پر تشریف لائے، اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے تھے، اقامت ہو چکی، تکبیر
تحریمہ بھی ہو چکی اور نبی الاسلام اس وقت سہارے کے ساتھ آئے، اور اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بائیں طرف حجرا ہے، جب آپ علیہ السلام آئے تو ابو بکر الٹے پاؤں صف کی طرف جانے لگے، آپ علیہ السلام نے کھڑا کر دیا، ابو بکر آج نہیں پیچھے جانا، آج نہ ہٹنا، آج تجھے میں اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کرنا ہے میں نے، تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو علم ہو کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، پیچھے نہ ہٹنا، آج پیچھے نہیں ہٹایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلو میں بیٹھے، پھر نبی الاسلام نماز پڑھاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی الاسلام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، باقی سارے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا تجھے اب نبی الاسلام نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور مورخین نے ایک قول یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کا نقل کیا اسی وجہ سے، اسی بنا پر کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص موجود ہو اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ میری گردن کو تلوار سے اڑا دیا جائے، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے خلیفہ نہیں بن سکتا، وہ اس کے بغیر کوئی نہیں، وہی ہے۔ تو نبی الاسلام نے جب فرمایا نا کہ کیا میرے دوست کو تم تنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتے، تو اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء اور صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ادب کے منافی کوئی بات کرتے ہوں یا طرز عمل ہو، لیکن اس کے بعد تو پھر یارہ نہ رہا کسی میں، اس کے بعد تو پھر کبھی ممکن ہی نہ رہا کہ کبھی کسی ساتھی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام، مرتبے، ادب، احترام کے منافی کو طرز عمل اختیار کیا، پھر نہیں کسی میں رہا۔ بڑے لوگ تھے، ان کا شرف بڑا تھا، ان کے اوصاف بڑے تھے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر کہیں کو تلخی ہو جائے، وہ تلخیوں کو بلا دیتے ہیں، ان کو فراموش کرتے ہیں، اپنے سینے میں اتنی جگہ نہیں دیتے اس کو کہ تلخیاں بڑھتی عداوت، دشمنی اور کینہ بن جائیں، اور دل اتنا بوجھل ہو جائے کہ ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھنا پسند نہ کریں، اس کے خلاف عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ باتوں سے درگزر کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اوصاف میں سے ہے درگزر کیا جائے، کوتاہیوں سے، دوسروں کی غلطی سے صرف نظر سے کام لیا جائے، اور اگر خود اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو معذرت کر لی جائے۔ ایسا کرنے سے تو اللہ عز و جل کی عنایت اور فضل شامل حال ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل سے معافی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو معاف کریں، ان سے درگزر سے کام لیں، کیونکہ یہ رمضان مبارک کی آخری طاق رات ہے۔ 2 دن پہلے میں نے فتح مسجد میں بھی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پیش کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی جب اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں رب سے کیا مانگ لوں، میں کیا مانگوں رب سے؟ یہ بیوی اپنے خامند سے سوال کرتی، خامند اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا ہے کہ حالات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، کیفیات کیا ہیں۔ آپ الاسلام کے علم میں ہے نا کہ میرا گھرانہ ہے، میرے گھرانے میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پکتا نہیں ہے کچھ، کہیں سے ہدیتاً کو پانی، کھجوریں یا کوئی کو بندہ کھانا بھیج دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کھانا کھاتے ہیں۔ انتہائی یہ تنگی کی کیفیت ہے۔ آپ الاسلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا اگر لیلۃ القدر پاؤ تو رب سے رزق مانگ لینا، اللہ تنگ ہے، اللہ سے رزق کی کشادگی کا سوال کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اولاد نہیں ہے، مسلم میں حدیث آتی ہے، اماں جی فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں تھی، ایک سائلہ آئی سوال کرنے والی، اس نے دروازے پہ آواز دی، گھر والوں دیکھو میری چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں، اگر کچھ کھانے کے لیے دے دو، ہے تو دے دو، میری بچیاں بھوکی ہیں، میں ان کو کھلا دوں۔
اماں جی فرماتی ہیں میں نے باہر دیکھا ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ میں نے اپنے گھر میں دیکھا، نگاہ کو دوڑایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ان چیزوں سے فارغ تھا، کچھ نہیں تھا پاس۔ کہا نگاہ بڑھی تو ایک کونے میں 3 کھجوریں پڑی تھیں، 3 کھجوریں تھیں۔ اماں جی فرماتی ہو میں نے کھجوریں اٹھائیں، وہ سوال کرنے والی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ اب میں دیکھ رہی تھی، اس نے ایک کھجور اپنی ایک بچی کو دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دی، اور تیسری کھجور کے بارے میں ارادہ یہ بنا کہ چلو ایک کھجور میں کھا لیتی ہوں۔ اماں جی کہتی میں دیکھ رہی تھی، دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجور منہ میں ڈالی، اور اس کا ہاتھ ابھی اپنے منہ کی طرف جا رہا ہے کہ بچیوں نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا کہ ماں یہ کھجور ہم کو دے دو۔ اللہ اکبر! ماں کا منہ تک پہنچا ہوا ہاتھ واپس آتا ہے، 2 کھجور کے ٹکڑے کرتی ہے ماں، ایک ٹکڑا اس کو دیتی ہے، ایک اس کو دیتی ہے، دونوں بچیاں 1.5 کھجور کھاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آج قوت میں طاقت میں آ کے نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس نے اپنے منہ سے نوالے ڈالے ہیں منہ میں۔ نوجوان جب طاقتور ہوتا ہے، زور آور ہوتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کیا کرنا ہے، وہ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور ماں آواز دیتی ہے وہ پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور وہ غمزدہ سی ہو جاتی ہے۔ اتنے سے تھے جب ہل نہیں سکتے تھے اپنی گود میں لیا، پروان چڑھایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ایک ایک لفظ بولنا سکھایا۔ وقت تھا یہ لفظ بولتا تھا، دل باغ باغ ہوتا تھا، میرے بچے نے لفظ بولا ہے، آج اونچی آواز سے بولتا ہے تو میرا دل ڈرتا ہے۔ نوجوان ماؤں کی کیفیت ایسی ہی ہے، جس طرح اماں جی دیکھ رہی تھی، بچوں کے لیے محبت اور احسان، اس لیے ماں کے سامنے اور باپ، واللہ گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ باپ کی بنا پر ہی ہے۔ بچوں کے جتنے شوق ہیں، ذوق ہیں، جو کچھ نعمتیں ان کو مل پاتی ہیں وہ باپ کی بنا پر ہی ہوتی ہیں۔ بچوں کو کھلونے ملتے ہیں تو باپ کی وجہ سے، انواع و اقسام کے کھانے ملتے ہیں تو باپ کی وجہ سے، بہترین پوشاک پہنتا ہے تو باپ کی وجہ سے، وہ ساری گھر کی رونقیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ یہ باپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک شیڈ ہوتا ہے، سائبان ہے۔ نہیں تو کبھی کسی اس بندے سے پوچھیں جس نے بچپن اس کیفیت کے ساتھ گزارا ہو کہ سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، اسے پوچھو کہ اس نے تپتی ہوئی دوپہروں میں کس طرح اپنے وقت کو کاٹا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ عز و جل نے باپ کا سایہ دیا، لڑکپن سے جوانی تک ہے نوجوان تو آ گیا، اور ان کی قوتیں اب زائل ہو گئی، اب ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا۔ ادب، احترام، محبت، پیار اور احسار کو ساتھ لے کے چلنا، کبھی اپنی آوازوں کو ان کے سامنے بلند نہ کرنا کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ جو عمر ڈلتی ہے نا، قوتیں زائل ہوتی ہیں، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہے نوجوان اپنے آپ کو سنبھالنا، ماں باپ کے سامنے کبھی تلخیوں کو نہ لے کے آنا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی، دیکھا کہ وہ کھجوریں 1.5 اس کو دے دی، 1.5 اس کو دے گی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ماں کا رشتہ ہے، کیا بچوں کا رشتہ ہے، کیونکہ ماں خود ماں نہیں تھی نا، اولاد نہیں تھی، تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی۔ اے مالک، جن کے گھر میں اولاد نہیں، اپنے لطف و عطا سے ان کو اولاد دے دے۔ اے پروردگار، جو اولاد کے لیے ترستے ہیں ان کی نگاہیں تیرے آسمان کی طرف اٹھتی ہیں،
اللہ ان کے گھروں میں بھی یہ پھول کھلا دے، سارے خزانوں کا تو مالک ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، ان کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو یہ نعمت عطا فرما، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ بیٹے کے طالب ہیں اللہ اپنے لطف و عطا سے ان کو بیٹے عطا فرما، ان کو بیٹے عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کو اماں جی نے بعد میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک ماں آئی، 2 بچیاں تھیں، اس طرح میں نے ان کو 3 کھجوریں دی، یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں ساری باتیں تھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ تو جب اماں جی نے پوچھا کہ اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگ لوں میں، یہ نہیں کہا کہ عائشہ وقت بڑا سہانا ہوگا اللہ سے اولاد مانگ لینا، نہیں، کہا کہ جب وقت آ جائے نا لیلۃ القدر کو پا لینا تو اللہ سے کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ یہ لمحات یا اللہ عز و جل کی جناب سے معافی کو حاصل کرنے کے، ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اللہ کی معافی کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسے دوسروں کی کوتاہیوں سے صرف نظر کریں، کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو درگزر سے کام لیں، جب ایسا کریں گے نا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، مالک الملک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ عز و جل اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے معافی کا باعث بنا دے، ہمارے لیے بڑی ساری برکات کا باعث بنا دے، ہماری نیک حاجات کو مالک پورا فرما دے، نیک خواہشات کو پورا فرما دے، ہماری پریشانیوں کو رفع فرما دے، جو تنگ دست ہیں مالک ان کو تمول فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ عز و جل حلال پاکیزہ کشادہ بابرکت رزق عطا فرما دے، اللہ عز و جل جس کی جو نیک حاجت ہے اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ عز و جل جو بیمار ہیں ان کو عافیتوں سے نوازے، جو فوت ہو چکے ہیں ہمارے اعزاء و قاری مسلمان اللہ تعالیٰ سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔